اور تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا۔ اللہ تمام بھائیوں کی زندگی میں وہ دن لائے کہ آپ بھی روزہ رسول پہ چاہیے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اور اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو تو، اگر تم غور سے میرے نبی کی شان سن لو تو، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو تو، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، چلے جاؤ گے طیبہ میں تو آنا بھول جاؤ گے۔ اسی دوران تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی، ہمارے دلوں کی دھڑکن، محبوب العلماء و صلحاء، پیر طریقت، امیر شریعت حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی صاحب، ہم ان کو اپنی طرف سے، جامعہ کے منتظمین کی طرف سے اور تمام طلبہ کرام کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی لمحات ہمارے نام کیے اور ہمیں اپنا نہایتی قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ہم ایک بار ان کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل قدر سامعین، ہمارے یہ جامعہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جامعہ کو خصوصیت سے نوازا کہ یہاں نامور علماء کرام اور بزرگان دین روز بروز تشریف لاتے ہیں۔ ان بزرگوں کی نسبت ہی ایسی نسبت ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ گلشن، یہ ادارہ 1875 سے لے کر ابھی تک مسلسل اپنی علمی، ادبی اور روحانی کاوشوں کی طرف گامزن ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جامعہ کو تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم ذی قدر حضرت حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار خیال کے لیے تو نہیں، صرف ایک دعوت دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہے کہ مدارس تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں، بالخصوص بر صغیر میں ہیں،
لیکن ہمارے حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدرسہ ہے معہد الفقیر جھنگ میں، وہاں پر الحمدللہ حضرت جی کی سرپرستی میں تعلیمی نظام بھی اور ساتھ تربیتی روحانی ترقی کا نظام بھی اس قدر خوبصورتی اور کامیابی کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ بہت مختصر مدت کے اندر حضرت جی کے 400 سے زیادہ خلفاء پوری دنیا میں روحانیت کو پھیلا رہے ہیں، اور ابھی جھنگ میں اجتماع ہونے والا ہے 1، 2 اور 3 مارچ، اس کی بھی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جھنگ میں حاضری کے لیے جب جس کو موقع ملے تو وہ انشاءاللہ العزیز جا سکتا ہے۔ حضرت کی شخصیت کسی بھی مطلب وضاحت کی یا اس کی محتاج نہیں رہی کہ تعارف کروایا جائے۔ الحمدللہ فی زمانہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اگر دیکھیں تو حضرت جی الحمدللہ امام ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں روحانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز حضرت جی کا بیان ہوگا، بیان کے بعد ادارے کی طرف سے گزارش یہ ہے، درخواست ہے کہ حضرت اجازت حدیث ادارے کے جو علماء ہیں ان کو عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ حضرت جی بیت کے کلمات بھی پڑھائیں گے، توبہ کے کلمات، تو توبہ کی نیت اور بیت کی نیت بھی کر لیں، اور انشاءاللہ حضرت جی کے صاحبزادے حضرت صاحب سیف اللہ صاحب سیف اللہ احمد دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، عالم دین ہیں، حضرت کے خلفاء میں سے ہیں اور جانشین بھی ہیں مدرسے کے، وہاں کے انتظامات بہت سارے حضرت کے سامنے حضرت کے پاس ہیں الحمدللہ۔ تو دعا جو ہوگی اختتامی انشاءاللہ صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کروائیں گے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہالت اندھیرے کی مانند ہے۔ علم اگر روشنی ہے تو جہالت اندھیرا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ وہ دردار لانو اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح تمام ستاروں پر 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح عبادت گزاروں کے اوپر ایک عالم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کا علم مل جانا، دین کی سمجھ حاصل ہو جانا، یہ خیر کی علامت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے مدرسے میں، اللہ ان کو چنتا ہے۔ پہلے یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ آتا ہے،
ہر بندہ طالب علم بن کے نہیں آ سکتا. یونیورسٹی کالجوں میں ہر کوئی جا سکتا ہے، جس کا جی چاہے اس کے لیے یونیورسٹی کالج کا دروازہ کھلا ہے. مدرسے کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جن کو اللہ پہلے پسند فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. استفا مصطفیٰ چنا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے چنتے ہیں تب مدرسے آنے کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے جب کوئی علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اب طلباء کو یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ جی فرشتے تو معصوم ہیں، وہ فرشتے ہم گناہگاروں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. جی اظہار محبت کے لیے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ملک کا صدر وزیر اعظم آئے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. وہ تو ویسے بھی چل کے آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ریڈ کارپٹ کو بچھانے سے اپنی محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جب کوئی بادشاہ کا محبوب آتا تھا تو راستے میں گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں. چنانچہ ایک انگریز تھا، اس نے اپنے محبوب کے لیے کئی ٹن پھولوں کی پتیاں بچھائی تھی راستے میں کہ میرا محبوب ان پھولوں کی پتیوں پر چل کر آئے. کسی شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں. تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب کے راستے میں کلیاں نہ بچھائی جائیں، پل کے بچھائی جائیں. اسی طرح جو طالب علم نکلتا ہے وہ فرشتوں کو اتنا پسند ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ فرشتے اظہار محبت کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع. خوشی کی وجہ سے کہ یہ بندہ علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا ہے، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اس لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ. جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی طلب کے لیے اور اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم، جو بندہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر واپس نہیں آتا. آج ہم سمجھتے ہیں جی کوئی سروزہ لگانے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور طالب علم جو مدرسے کی طرف نکلتا ہے اس کو ہم اللہ کا راستہ نہیں سمجھتے. یہ تو علم پڑھنے جا رہے ہیں. بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتا. اس لیے طالب علم جب مدرسے میں ہوتا ہے نا اسے ہر حال میں ثواب ملتا ہے. پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، سونے پہ بھی ثواب ملتا ہے، کھانا کھانے پہ بھی ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے. طالب علم کی مثال معتکف کی سی ہے. اعتکاف کی نیت سے جب بندہ مسجد میں بیٹھ جائے تو اس کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے. عبادت کرے، آرام کرے، جو مرضی ہو، اعتکاف کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح طالب علم جب علم کی طلب کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، مدرسے پہنچا تو اس کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے. اس کو مدرسے میں موجود ہونا ثواب ملنے کے لیے کافی ہے. لہذا وہ طلباء خوش نصیب ہیں
جو مدرسے میں دینی علم حاصل کر رہے ہیں. ہر بندہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا. آپ دعوت دے کے دیکھیے، آتے ہوئے دم گھبرائے گا لوگوں کا، ایسے لگے گا جیسے ان کی جان ہی گھٹ جائے گی، مدرسے کے دروازے تک نہیں آئیں گے اور یونیورسٹی کالج میں بھاگ بھاگ کے جائیں گے. اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی. ہاں، جن کو اللہ چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ بنایا. وہ کوئی عمارت نہیں تھی، چھوٹی سی ایک جگہ تھی جو تقریباً 1 فٹ یا کچھ اور اونچی تھی. اونچی جگہ کو چبوترا کہتے ہیں. تو وہ ایک چبوترا سا بھرا ہوا تھا. کچھ حضرات جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو ان کے معلم اعظم اور مرشد اعظم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر 70 کے قریب ان کی تعداد کتابوں میں لکھی گئی ہے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. صفہ چونکہ چبوترے کو کہتے ہیں تو یہ اصحاب صفہ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کے پاس کئی مرتبہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک نظر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے پر میرے آقا کی نظر نہ پڑے، تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے اوٹ میں بیٹھ جاتے تھے. اور اس مدرسے میں نہ کوئی مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا. اللہ توکل مدرسہ چلتا تھا. اگر کبھی کچھ آ جاتا تھا تو ان طلباء کو کھلا دیا جاتا تھا، وگرنہ بھوکا رہنا پڑتا تھا. ایک مرتبہ تو ایک دودھ کا پیالہ ان 70 طلباء کے لیے کافی رہا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 70 بندے ہوں اور ایک پیالہ ہو تو ایک پیالہ کیا کرتا ہے. مگر 70 بندوں نے خوب جی بھر کے دودھ کو پیا اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ عنہ کو فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. وہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا. نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اور بھی. میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے گلے تک پورا پیٹ بھر لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پیٹ میں ذرا گنجائش نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا اور تب جا کے دودھ ختم ہوا. برکتوں کا نزول ایسا تھا، ایک پیالہ دودھ 70 طلباء کو پورا ہو جاتا تھا. اور یہ طلباء اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے. ان کے سلیبس کا نام تھا قرآن عظیم الشان. جیسے آپ طلباء درس نظامی پڑھتے ہیں نا، مختلف کتابیں ہوتی ہیں، تو ان طلباء کے جو سلیبس تھا اس کا نام تھا قرآن عظیم الشان. اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی ان کے سامنے تفصیل بیان کیا کرتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہر مدرسے کے اوقات ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شام کو تکرار کے لیے پھر طلباء اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا سبق یاد کرتے ہیں. یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کے اوقات کار تھے 24 گھنٹے. دن رات کے کسی وقت میں بھی نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو وہ ان طلباء کو دین سکھایا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک طرف ابوبکر صدیق عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے
اور تھوڑا فاصلے پہ حضرت عمر بن خطاب لانو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ ابوبکر صدیق تو خفی تلاوت کر رہے تھے آہستہ آواز میں، اور عمر لانو وہ ذرا بلند آواز سے جہر سے قرات کر رہے تھے۔ جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا، ابو بکر آپ تھوڑا سا جہر کر لیا کریں اور عمر آپ ذرا اپنی آواز کم کر لیا کریں۔ تو رات کے وقت بھی ان کو دین سکھایا جاتا تھا، اور یہ طلباء اللہ کو ایسے پیارے تھے کہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو ہدایات ملتی تھی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب اپنے آپ کو صبر دیجیے، اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام۔ تو نبی علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے مسجد تشریف لائے، اصحاب صفہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان جا کے اپنا وقت گزاریے۔ پھر ان میں ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتے تھے، بہت اچھی آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ اوپر سے لگتا ہے حکم آیا ہے۔ انہوں نے سیدھا سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، نعم اللہ سماک۔ ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے۔ ایک اور طالب علم تھے، ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے مگر دل کے بینا تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ تیز تیز چل کے آئے کہ میں جاؤں اور نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ سیکھوں۔ اب نبینا آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ آگے ہو کیا رہا ہے۔ عین اس وقت کچھ قریش کے سردار آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ اب یہ طالب علم آیا اور اس نے آتے ہی اپنی بات کر ماری، تو نبی علیہ السلام نے انہیں صبر کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، صبر کرو۔ اب وہ جو نبی علیہ السلام نے اس طالب علم کو اچھا ریسپانس نہ دیا، اللہ نے اس پر بھی محبوبانہ خطاب فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، تھرڈ پرسن جیسے غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ مگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب میں خشیت اتنی ہے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ اگر ان الفاظ سے خطاب فرما کے چھوڑ دیا تو شاید دل ہی پھٹ جائے گا، اس لیے پھر متکلم کا صیغہ آگے استعمال کر لیا۔ ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، اس مدرسے کے طلباء کا بھی امتحان ہوا۔ جو ممتحن ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مدرسے کے اپنے استاد ہوتے ہیں اور کبھی باہر سے آتے ہیں، تو اس مدرسے کے طلباء کا بھی امتحان ہوا۔
مگر ان کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے لیا. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. بھئی اللہ نے کس کا امتحان لیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو دیکھا، اور ان کے دلوں کو میں نے تقوی سے بھرا ہوا پایا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ان کو اللہ نے تقوی کے اوپر ثابت قدم پایا اور وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے اور اس بات کے زیادہ اہل تھے. چنانچہ امتحان لینے کے بعد ان کے پاس ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے امتحان میں پاس کر دیا. اب جب امتحان میں کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا تو عام طور پر اس کو انعام دیا جاتا ہے، کبھی سند دی جاتی ہے، کبھی اس کو کوئی اور چیز دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سند عطا فرمائی. پتہ ہے ان طلباء کو کیا سند ملی؟ ایسی سند ملی کہ جو دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکی. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا. یہ ایسے طلباء تھے. چنانچہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یہ جامعہ صفہ تھا. پھر اس کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام نے علم کو تابعین تک پہنچایا. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے. کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ جگہ مدرسہ ہے، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے، کسی مکان کمرے میں بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ ہے. چنانچہ ان حضرات نے آنے والی نسلوں کو دین پڑھایا اور دین کے آگے مدارس شروع ہو گئے. اب آج جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسی اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا اس سورج کی پھوٹی ہوئی کرنوں میں سے ایک کرن ہے. ایک کرن ہے جو آ کر یہاں پڑی اور اللہ نے یہاں پر بھی اس مدرسے کو جاری فرما دیا. الحمدللہ کہ جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کو اس عظیم مقصد کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. علم کی طلب میں اس امت کے طلباء نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فقہ میں امام کا درجہ رکھتے تھے. ان کا واقعہ سن لیجئے. وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ والدہ ان کو کاغذ لے کے دیتی کہ وہ اپنے نوٹس لکھ لیتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے جانوروں کی ہڈیوں کو ڈھونڈا کرتا تھا. اونٹ اور گائے یہ بڑے جانور ہیں تو ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. ان ہڈیوں کو میں اچھی طرح دھو کے خشک کر لیتا اور پھر اس کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھا کرتا تھا اور اس کے گھر کے کونے کے اندر محفوظ رکھ دیتا تھا. کون جانتا تھا ہڈیوں کو تلاش کرنے والا اور ان پر اپنے نوٹس لکھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی کہلائے گا. اپنا واقعہ امام شافعی خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حج کیا، مجھے مینا میں ایک بوڑھا مل گیا. تو بوڑھے نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اے نوجوان میری دعوت کو قبول کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت کو قبول کر لیا. اس بوڑھے نے اپنے پاس جو تھیلی تھی اس میں سے دسترخوان نکال کے بچھایا اور جو خشک روٹی کے 2 ٹکڑے تھے وہ رکھ کے کہا کہ کھاؤ. میں نے بلا تکلف کھانا شروع کر دیا. وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے نوجوان مجھے لگتا ہے تم قریشی ہو. میں نے کہا بڑے میاں آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟
اس نے کہا یہ جو قریشی لوگ ہیں نا دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہارے بے تکلفی سے کھانے نے مجھے یہ بات سمجھا دی۔ پھر بات چیت شروع ہو گئی تو بوڑھے نے بتایا کہ میں تو مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں اور میں حج کے ارادے سے یہاں آیا ہوں منا میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک امام مالک رحمت جو ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، اونچے قد کے ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں اور خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے ذرا امام مالک کے بارے میں کئی سوال پوچھے تو بڑے میاں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بہت شوق ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے گروپ میں ایک آدمی حج کے لیے آیا تھا، وہ حج کے دوران فوت ہو گیا اور اس کا جو اونٹ ہے نا وہ خالی ہے، وہ خالی واپس جائے گا، تو اگر آپ کہو تو میں اس کے جو باقی عزیز ہیں ان سے اجازت لے کے آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں، آپ کو اونٹ مل جائے گا اور ہمارے ساتھ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ویسے تو اسباب ہے نہیں، قافلے کے ساتھ میں آرام سے مدینہ پہنچ جاؤں گا، تو میں نے دعوت قبول کر لی۔ فرماتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو ہمیں مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے۔ آج کل تو سیدھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا اور گاڑیاں تیز سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو 4-5 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جب جانوروں پہ سفر کرنا ہوتا تھا تو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، پہاڑ آتا تھا، ایک طرف سے چڑھتے تھے دوسری طرف سے اترتے تھے، سفر طے نہیں ہوتا تھا مگر مشقت بہت ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے میں 16 دن لگے اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ یہ طلباء تھے، سفر کی مشقتوں کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک قرآن مجید پورا مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسجد نبی میں پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی، تو میں نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی۔ جب نماز کا سلام پھیرا لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے گرد مجمع بنا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ یہ امام مالک ہوں گے، چنانچہ میں بھی ان طلباء کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ احادیث کی املا کرواتے تھے۔ املا کہتے ہیں کہ استاد حدیث پڑھتا ہے، سناتا ہے اور شاگرد اس کو سن کے لکھ لیتے ہیں۔ تو سب طلباء حدیث لکھ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل میں میرے حسرت پیدا ہوئی، کاش میرے پاس کاغذ قلم ہوتا تو میں بھی حدیث مبارکہ کی املا کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بیٹھ کے حدیث کو سنتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اپنے تصور میں نے یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور اپنے ہاتھ کو میں نے یوں بنایا کہ جیسے یہ کتاب کا صفحہ ہوتا ہے، اور تنکے سے اس ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں سنتا رہا اور اپنی ہتھیلی پہ لکھتا رہا۔ مجلس برخاست ہوئی، اگلی نماز کا وقت تھا، لوگ وضو کے لیے چلے گئے۔ میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں حاضر خدمت ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا، نوجوان تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، حضرت آپ حدیث سنا رہے تھے اور میں بیٹھ کے ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ہتھیلی دکھاؤ۔ اب جب ہتھیلی دکھائی تو اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، طلباء کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنے تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کی تسلی نہیں ہوئی، فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ حضرت میں دیکھنے میں تو ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، حقیقت میں اس حدیث کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ تو جب میں نے کہا کہ میں اس حدیث کو یاد کر رہا تھا، دل پہ لکھ رہا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں نے جتنی حدیثیں لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی سنا دو تو میں تمہیں جانوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک نے یہ کہا تو میں نے جو پہلی حدیث سنائی تھی وہاں سے سنانی شروع کی۔ 100 حدیثیں امام مالک نے لکھوائی تھیں، میں نے 100 کی 100 حدیثیں روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ اور ان کے متن کے ساتھ پوری ان کو سنا دی۔ یہ طلباء تھے۔ جیسے اسفنج ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈالیں تو اس کی ایک ایک جو ہے نا نس میں پانی بھر جاتا ہے۔ یہ طلباء اسفنج کی مانند ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، اپنے استاد کے علم کو چوس لیا کرتے تھے، اپنے اندر منتقل کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک وقت میں امام شافعی کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ وقت کے سب سے بڑے فقیہ کہلائے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حجام کے پاس گئے، اپنے بال کٹوانے تھے۔ اسی وقت کوئی امیر آدمی بھی آ گیا تھا، تو حجام نے سوچا کہ یہ تو غریب سا طالب علم ہے، یہ مجھے کیا دے گا مزدوری میں امیر آدمی کو بٹھا لیتا ہوں، انعام زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی بجائے اس امیر آدمی کو بٹھا لیا۔ تو امام شافعی وہاں سے چلے گئے، اپنے خادم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی 300 ریال ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حجام کو 300 ریال ویسے ہی دے دو میری طرف سے کہ یہ مال کا طلبگار ہے۔ 300 ریال اس کو دے کے باہر نکلے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے تن کے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان تمام کپڑوں کو بیچا جائے تو یہ ایک فلوس کے بدلے خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، مگر ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے جو اللہ کے ہاں اتنی عزیز ہے کہ اس کی قیمت ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے نہیں پیش کر سکتے۔ تو پھر اللہ نے ایک وہ وقت بھی دکھایا۔ ایک اور طالب علم تھے، ان کا نام تھا احمد۔ وہ اپنے گھر سے آئے تھے اپنے استاد کے پاس علم پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی شان کے اس زمانے میں جو پڑھنے آتے تھے نا طلباء، ان کا کھانا پینا استاد کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، طلباء کی اپنی ذمہ داری ہوتی تھی، استاد صرف پڑھاتا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں رہے، 3 دوست تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ اب فاقہ شروع ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن، جب 3 دن لگاتار فاقہ گزرے نا تو بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور کھڑا ہو تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، چکر آتے ہیں۔ اب اس طالب علم احمد کا بھی یہی حال، کمزوری ہو گئی، چکر آتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے کہا کہ احمد آپ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، میرے پاس ابھی بہت سارا کھانا موجود ہے، آپ میرے ساتھ شریک ہو جایا کریں۔ احمد نے انکار کر دیا کہ نہیں، میرے عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی پہ بوجھ بنوں، میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ مگر بھوکا بھی تو نہیں رہا جاتا تھا، تو احمد نے فیصلہ کیا اچھا میں جا کے مزدوری کر لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ کماؤں گا اور کھانا تو کھا لوں گا۔ چنانچہ احمد ایک ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں اونٹوں کا سٹینڈ بنا ہوا تھا، آج کل ہوتا ہے نا ٹیکسی سٹینڈ، بس سٹینڈ، رکشہ سٹینڈ،
اس زمانے میں چونکہ اونٹ سامان کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو جس جگہ اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا ان کو اونٹوں کا سٹینڈ کہا جاتا تھا۔ تو یہ طالب علم احمد وہاں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، بھئی کسی نے سامان اونٹ پہ لادنا ہے یا اونٹ سے نیچے اتارنا ہے تو مزدور موجود ہے۔ اب کچھ سواریاں ایسی ہوتی جو خود نہیں سامان لاد سکتی تھی یا اتار سکتی تھی، تو انہوں نے احمد کو مزدور کے طور پر لے لیتے تھے اور اس کو تھوڑے سے پیسے ملتے تھے اور بھاری بھاری سامان اس کو سر پہ اٹھا کے لادنا پڑتا تھا اور اتارنا پڑتا تھا۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں جب احمد کو دیکھتا کہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے اور نازک سی جان ہے تو میرے دل میں ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی، مگر وہ میرے ساتھ کھانا کھانے کو تیار نہیں تھے۔ تو میں سوچتا رہا کہ کوئی طریقہ ہو کہ میں احمد کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے تیار کر لوں۔ اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے احمد کو کہا کہ احمد آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی مزدوری ملتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میرا کام کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کو کھانا دے دوں گا۔ احمد نے پوچھا کیا کام کروں؟ اس نے کہا آپ کا خط بہت اچھا ہے تو مجھے ایک کتاب چاہیے، آپ اس کتاب کو فارغ وقت میں لکھ دیا کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو مزدوری میں اپنے ساتھ کھانا کھلا دوں گا۔ اب یہ چونکہ اجرت تھی تو وہ احمد تیار ہو گئے۔ اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی، لکھی جاتی تھیں، مخطوطہ کتابیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ اس کی مشکل آسان ہو گئی کہ اس کو سامان اٹھانے کی بجائے کتاب لکھنا آسان کام تھا، وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے۔ ان کے دوست کو کتاب مل گئی اور دوست نے اس کے بدلے ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا۔ یوں احمد نے علم حاصل کیا اور اللہ نے پھر اسے وہ مقام دیا کہ آنے والے وقت میں وہ احمد بچہ جو تھا وہ امام احمد بن حنبل کہلوایا۔ علم کی طلب میں ان اکابرین نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دیں، آج ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بڑے گزرے ہیں، ان کو بادشاہ وقت نے جیل بھیج دیا۔ 3 دن جب گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان بچہ آیا، اٹھتی جوانی تھی اس کی، اور وہ زار قطار رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے، اس کے آنسوؤں کو دیکھ کے ہر بندے کو اس پہ بڑا رحم آ رہا تھا۔ تو بادشاہ کے جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے بادشاہ کو اشارے میں کہا کہ اس نوجوان کی فریاد کو قبول کر لیں، اس کو خالی نہ بھیجیں۔ تو بادشاہ نے اشارے سے دوستوں کو کہہ دیا کہ یہ جو فریاد لے کے آیا ہے میں اس کو پورا کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان بچے سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، بس آپ میری فریاد پوری کر دیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی فریاد؟ طالب علم نے کہا جی میری فریاد یہ ہے کہ پلیز آپ مجھے جیل بھیجیں۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ کوئی بندہ اس بات پہ بھی روتا ہے کہ جی مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں جیل جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ نے میرے استاد کو جیل بھیج دیا، 3 دن سے وہ جیل میں ہیں اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ برائے مہربانی مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے جیل میں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ آپ بتائیے کہ علم کی طلب ایسی آپ نے کبھی دیکھی کہ میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا مگر اپنے استاد سے وہاں سبق پڑھ لیا کروں گا؟ ایسی طلب ہوتی تھی۔ اچھا ان طلباء میں کچھ طلباء ایسے تھے جو بڑے امیر زادے تھے، امیر کے بیٹے، نواب کے بیٹے، یعنی ان کو آپ نواب زادے کہہ سکتے ہیں، بڑے نواب زادے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک امیر آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین پڑھے۔ امام صاحب نے اس سے 1-2 باتیں پوچھی تو محسوس کر لیا کہ یہ بڑا ذہین ہے، اس بچے کا IQ لیول بہت اچھا ہے، تو امام صاحب نے قبول کر لیا۔
چنانچہ اس بچے کا نام تھا محمد. اس نے امام صاحب سے پڑھنا شروع کیا. ایک دو دن کے بعد امام صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ محمد تمہیں پتہ ہے میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے، اور تم تو حافظ نہیں ہو تو میرے پاس پڑھنے کیسے آ گئے؟ جاؤ اور پہلے حفظ کرو پھر آنا. وہ بچہ محمد اٹھا اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کی نیت سے چلا گیا. امام صاحب سمجھے اب اس کو کچھ وقت لگے گا، حفظ سے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آئے گا. ایگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر مسجد میں حضرت کے پاس آ گیا. تو امام صاحب سمجھے کہ یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آ گیا ہے، اداس ہو گیا ہوگا، ملنے آیا ہے. تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ وہ محمد آگے جواب دیتا ہے حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں. یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد کہلائے، امام شافعی کے استاد بنے. امام شافعی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. بدن کے ذرا فربا تھے، موٹے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے استاد کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں. جب کسی مجلس میں آتے تھے تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بھر جاتی تھیں. جب بیٹھتے تھے تو جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دماغ کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے. ایک اور امیر زادہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. اس کی ابتدائی زندگی بڑی غفلت میں گزری، کیونکہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، پیسے کی فراوانی تھی تو پھر بندہ فتنے میں پڑ ہی جاتا ہے. ماں باپ اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے، مگر وہ اپنے ہم عمر دوستوں میں جوانی والے کاموں میں مصروف رہتا. ماں باپ دعائیں کرتے رہتے. عزیز طلباء یہ بات سمجھنا کہ جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ رائگاں نہیں جاتی. اللہ ان کو بالآخر قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور عبداللہ کے دل میں زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو عبداللہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو جان میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی تجارت کروں. والد نے اس زمانے میں 30,000 اشرفیاں ان کو دیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تجارت کرے گا تو کم از کم یہ بری محفل سے تو بچے گا اور زندگی کچھ نیکی کی طرف آ جائے گی. عبداللہ نے وہ 30,000 اشرفیاں لیں اور سفر پہ چل پڑے. سوچا کیا کروں؟ دل نے کہا کہ جا کے علم حاصل کرتا ہوں. ایک عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس. اب ان کا یہی کام بن گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. 2 سال لگا دیے. 2 سال کے بعد پھر واپس گھر آئے. والد نے پوچھا بیٹا تم 30,000 اشرفیاں لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو کیا تجارت کر کے آئے؟ اس وقت بتایا کہ ابو جان میں نے وہ تجارت کی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. میں نے ان 30,000 اشرفیوں کے بدلے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو باپ کو خوشی ہوئی اور باپ نے پھر 20,000 اشرفیاں اور دیں کہ بیٹا جاؤ اور علم حاصل کرو. آج ہم اپنے استادوں کی فہرست گننا چاہیں نا تو میرے اندازے میں ہم نے کوئی 200 استادوں سے زندگی بھر علم حاصل کیا ہوگا. چاہے وہ دین کا علم تھا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا تھا. ٹوٹل 200 استاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا، اور زیادہ سمجھ لیں تو 300 استاد ہو جائیں گے. اور یہ ایسے تھے بزرگ عبداللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4,000 محدثین سے علم حاصل کیا، 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا.
اور پھر یہ آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے. خوب رنگ چڑھا ان کے اوپر، ایسا رنگ چڑھا کہ اسماء الرجال کی کتب میں جتنے تعریفی الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اتنے الفاظ تو امام بخاری کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے. ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. ان کے ایک درس میں 40,000 سے زیادہ طلباء ہوتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے. اتنی بڑی کلاس آپ نے کسی مدرسے میں دیکھی؟ آج تو دور حدیث کے بچے ہوں تو وہ 100 200 400. عام مدارس کا تو یہی معیار ہے نا. بڑے بڑے جو مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے تو وہاں 1,500 طلباء ہوتے ہیں، 2,000 طلباء ہوتے ہیں. ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا، وہاں پہ طلباء بہت زیادہ. میں نے پوچھا دور حدیث میں کتنے طلباء ہیں؟ کہنے لگے جی دور حدیث میں 4,000 طلباء ہیں. اور انہوں نے بیان کروایا تو دارالحدیث میں نہیں، مسجد میں کروایا، اور پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور یہ صرف دور حدیث کے طلباء تھے، باقی طلباء اس کے علاوہ تھے. تو مجھے ایسے بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت شاید دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مدرسہ یہی ہے. پھر علماء نے بھی تصدیق کی کہ واقعی وہاں طلباء بہت ہوتے ہیں. تو آج کی دنیا میں جو علمی دنیا ہے اور لوگ دور دور سے آتے ہیں مدرسوں میں علم پڑھنے کے لیے، طلباء کی تعداد 4,000. اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس 40,000 طلباء ہوتے تھے. ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جن استادوں سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا ہم نے بھی انہی استادوں سے پڑھا ہے. جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا علم تو ہمارے پاس بھی ہے، مگر طلباء کا رجوع ان کی طرف تھا، ہمیں پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اس پہ سوچتا رہا آخر فرق کیا ہے. تو پھر مجھے بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں جو خشیت الہی تھی وہ بہت زیادہ تھی بجائے جو ہمارے دلوں میں تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام میں صرف ایک فرق تھا. صحابہ کی زندگیوں میں اور عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کرام کو تو نبی علیہ السلام کی زیارت کی سعادت نصیب تھی، عبداللہ ابن مبارک کو وہ سعادت نصیب نہیں تھی. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ایسی زندگی جن کی ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کے صحابہ کی زندگی کا گمان گزرے، وہ کیسے اچھے انسان ہوں گے. اور یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مجلس شورا تھی 40 بندوں کی، ان میں سے ایک تھے. نواب کے بیٹے تھے. اللہ نے علم کی طلب دل میں ڈال دی اور پھر انہوں نے مجاہدے اٹھائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کو پانے کی لو لگ گئی تھی. تو وہ محل کے اندر بھی بہت سادگی کی زندگی گزارتا تھا. بادشاہ کے دوست سمجھتے تھے کہ یہ مینٹل کیس ہے کوئی، تو وہ بادشاہ کو کہتے کہ آپ اس کا کیوں نہیں علاج کرواتے، کیوں نہیں اس کو سمجھاتے. تو ایک دن ہارون رشید نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے دوستوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے. اس نے کہا ابا جان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے نا تو میں پھر آج یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں. یہ شہزادہ وہاں سے ایک بستی میں گیا جہاں علماء تھے، اور وہاں جا کر ایک مسجد میں اپنی رہائش رکھ لی اعتکاف کی نیت سے.
ہفتے میں یہ 6 دن کلاسیں لیتا تھا، اور جب ایک دن مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی تو ان دنوں میں یہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری میں جو کچھ کماتا تھا 24 گھنٹے میں ایک وقت اس کو 1 روٹی ملتی تھی۔ آپ سوچئے کہ بادشاہ کا بیٹا ہو، محل کی زندگی کو چھوڑ کر وہ مزدور کی زندگی اختیار کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، وہ بھی 1 روٹی۔ تفصیلی واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ ایک آدمی نے اس سے اپنا مکان بنوایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مزدور لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، مگر جگہ وہ مزدوروں کی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مزدور ہو؟ اس نے کہا ہاں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، ہم سب مزدور ہیں۔ تو میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا، اس لیے تو بیٹھا ہوں یہاں۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو مزدوری کے دوران نماز کا جب وقت آئے گا میں تسلی کی نماز پڑھوں گا، آپ نے مجھے اعتراض نہیں کرنا کہ زیادہ وقت کیوں لگا رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ میں ایک دن مزدوری کروں گا تو آپ سے اتنے درہم لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ میں نے کہا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کم لینے میں یہ مسئلہ ہے کہ میں جو درہم لوں گا اس سے میں 6 روٹیاں خریدوں گا اور روزانہ 1 روٹی کھایا کروں گا، اور میرے 6 دن آنے والے گزر جائیں گے۔ پھر مزدوری کا دن آئے گا، پھر مزدوری کر کے اتنے ہی پیسے لوں گا اور 1 ہفتہ اور گزار دوں گا۔ میں نے کہا کہ زیادہ کیوں نہیں لوگے؟ کہنے لگا مجھے جمع کر کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس کو لے آیا۔ اب اس نے جب مکان بنایا، دیوار بنائی، تو جو عام مزدور بناتے تھے نا اس سے دگنی مقدار میں تعداد یعنی دیوار بنا دی۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں باقی مکان بھی اسی سے بنواؤں گا۔ میں نے چھپ کے دیکھا تو وہ مزدور جو دیوار بنا رہا تھا نا اس کے وقت میں برکت تھی۔ وہ اینٹ اٹھاتا اور دیوار کے لیے رکھتا، تو ہمارے عام میسن جو ہوتے ہیں وہ تو اینٹ کو رکھتے ہیں، پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹھک ٹھک کر کے ٹکاتے ہیں، پھر دوسری اینٹ، ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ یہ ایسا مزدور تھا کہ یہ اینٹ اٹھا کے رکھتا تھا اور اینٹ بالکل صحیح اپنی جگہ پہ ٹک جاتی تھی، اس لیے تیزی سے کام کرتا جاتا تھا۔ تو میں نے جب یہ برکت دیکھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پورا مکان اسی سے بنوانا ہے۔ پر مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، تو میں نے اپنا کام بند کروا دیا اور 1 ہفتہ انتظار کیا کہ اگلے ہفتے جب یہ بچہ پھر کام کے لیے آئے گا میں اسی سے مکان بنواؤں گا۔ جب کام کا دن آیا تو میں گیا جہاں سے اس نے ملنا تھا، تو ایک اور مزدور ملا۔ اس نے مجھے بتایا جی کہ وہ آج مزدور نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ فلاں مسجد میں وہ رہتا ہے اور اس کو تیز بخار ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں جا کے اس کی توا پرسی کرتا ہوں۔ میں اس مسجد میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہو اور وہ چٹائی کے اوپر لیٹے اور سر کے نیچے اینٹ کو تکیے کے طور پہ استعمال کرے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو اس کا جسم تو بہت گرم تھا۔ میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تمہارا علاج کرواؤں گا حتیٰ کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، اگر تم مجھ سے کوئی ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو جب میری روح نکل جائے تم میری 2 چیزیں ہارون رشید کے جا کے حوالے کر دینا، وقت کے بادشاہ کے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک انگوٹھی تھی اور ایک قرآن مجید تھا۔
جب اس کی وفات ہوئی تو میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ اب میں قرآن مجید اور انگوٹھی لے کے چلا کہ میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح مجھے تھوڑا تھوڑا خیال تو آیا کہ سنا ہے کہ بادشاہ کا ایک بیٹا دیوانہ ہے، مینٹل کیس ہے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ لیکن خیر میں شہر پہنچا تو ہارون رشید نے کہیں جانا تھا اور پولیس راستہ بنوا رہی تھی۔ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب ہارون رشید کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو میں نے ہارون رشید کو وہ قرآن مجید اور انگوٹھی دور سے دکھا دی، تو ہارون رشید سمجھ گیا کہ بیٹا جب گھر سے گیا تھا اس کی والدہ نے اس کو یہ 2 چیزیں دی تھیں، بیٹا تم قرآن مجید کو پڑھا کرنا، تمہیں ماں یاد آئے گی، اور ضرورت پڑے تو انگوٹھی بیچ دینا، تمہیں سفر کے خرچے میں کمی کام آ جائے گی۔ تو ہارون رشید نے پولیس کو اشارہ کیا کہ اس بندے کو میرے ساتھ لے آؤ محل میں۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں محل میں گیا تو مجھے پولیس انچارج نے کہا کہ دیکھو بادشاہ بہت غمزدہ نظر آتا ہے، تو پلیز آپ نے جہاں 4 باتیں کرنی ہیں نا تو اس کی جگہ 3 کرنا، اور اگر 3 کرنی ہے تو اس کی جگہ 2 باتیں کرنا، اور اگر آپ نے 2 باتیں کرنی ہے تو ایک ہی بات کر دینا، بات کو سمیٹ کے آ جانا، بادشاہ کے غم کو زیادہ نہ بڑھانا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد مجھے ہارون رشید کے پاس جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا، تو ہارون رشید مجھے کہنے لگا کہ اے اجنبی، مجھے لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک نوجوان تھا جس نے میرے گھر میں مزدوری کی تھی اور اس نے یہ امانت مجھے دی کہ جا کے ہارون رشید کو بتا دینا۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا تم نے شہزادے سے اپنے گھر میں مزدوری کروائی؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے، میں کیوں اس سے مزدوری کرواتا؟ تو ہارون رشید نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اے بیٹے، تو اپنے باپ سے زیادہ عقل مند نکلا، میں تو دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوں اور تو نے اپنی آخرت کی تیاری کی اور اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو ان طلباء میں وقت کے شہزادے اور امیر زادے بھی ہوا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے بچے بھی ہوتے تھے۔ غریب لوگوں کے بچوں کا یہ حال تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا اور 7 سال میں نے علم حاصل کیا اور پھر واپس آ کر اپنے والدین کی شکل کو دیکھا۔ 7 سال میں گھر واپس ہی نہیں آئے، وہیں رہے۔ اب آپ بتائیے آج کے طلباء تو 1 ہفتے کے بعد گزارا نہیں ہوتا جی گھر جائیں، اپنے والدین کو ملیں، بھائیوں کو ملیں، وہ 7 سال کے بعد آتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے میں 30 سال لگے۔ کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 30 سالوں میں میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، میں مسجد کی چٹائی کے اوپر لیٹ جاتا تھا اور رول کرتا تھا، بس اس صف کے اندر جو لپٹ جاتا تھا یہی میرا بستر ہوتا تھا۔ جسم تو سردی سے بچتا تھا لیکن سر اور پاؤں کو سردی لگتی رہتی تھی۔ میں نے زندگی کے 30 سال اس طرح گزارے کہ میرے پاس کوئی بستر ہی نہیں تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ابو شیخ اور طبرانی اور مکری۔ ہم مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے، ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، میرا بھوک سے بہت برا حال، میں نقاہت کی وجہ سے مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں مسجد نبوی کا طالب علم ہوں، میں نبی علیہ السلام کا مہمان ہوں، میں جا کر
نبی علیہ السلام کو عرض تو کروں کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں مواجہ شریف حاضر ہوا، نبی علیہ السلام پہ صلاۃ والسلام پیش کیا، اور صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کے میں قدمین کی طرف سے باہر نکل آیا۔ جیسے میں دروازے پہ نکلا، ایک آدمی میرا نام پکار رہا تھا، تبرانی تبرانی تبرانی۔ میں بڑا حیران، یہاں تو کوئی میرا واقف بھی نہیں ہے، تو یہ میرا نام کیسے پکار رہا ہے؟ میں نے اس عربی سے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے پکار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو، مسجد نبی کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ہے، میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں۔ میں اپنے گھر میں دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا، مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ایک طالب علم ہے جو بھوکا ہے، اس کا نام تبرانی ہے، تم اسے کھانا کھلاؤ۔ اب جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی بیوی کو خواب سنایا۔ اس نے کہا یہ میں نے سالن بنایا ہے اور یہ روٹیاں پکائی ہیں، یہ جا کے پہلے طالب علم کو کھلاؤ، ہم اپنے لیے اور کھانا بنا لیں گے۔ تو میں گھر سے روٹیاں اور سالن لے کے نکلا ہوں اور آپ کا نام پکار رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ ان طلباء کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت۔ اگر ان کے مجاہدوں کے واقعات سنانے شروع کریں نا تو شاید پوری رات ہی بیت جائے، واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ بس ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اندلس کا ایک طالب علم تھا، کسی زمانے میں اندلس مسلمانوں کا بڑا مرکز رہا ہے، قرطبہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تھے۔ تو وہاں پہ ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعہ امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، اور وہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جو طالب علم جاتا ہے وہ علم سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں۔ اس کے لیے میں اپنے گھر سے ایک گٹھڑی میں سامان لے کر نکلا، اور میں نے ایک کشتی کرائے پہ لی، کیونکہ راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی میں چلے اور کشتی والا راستہ بھول گیا، اور سمندر سمندر ہر طرف سمندر، ہم طوفان میں گر گئے، اور طوفان میں تو پھر 12-15 فٹ اونچی لہریں آتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتی ہچکولے کھاتی تھی اور ہمیں الٹیاں آتی تھیں اور ہماری طبیعت خراب، اور ایسے لگتا تھا کہ ہم شاید خشک زمین کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، کشتی پانی میں ہی ڈوب جائے گی۔ بڑے دنوں کے بعد بالآخر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور کشتی کنارے پر لگی۔ ہم نیچے اترے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی بغداد کہاں ہے؟ ان کا جناب وہ تو 700-800 میل دور فلاں جگہ پہ شہر ہے۔ تو بقی الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا کہ یہ 600-700 میل کا سفر تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں پیدل طے کر لوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 700 کلومیٹر چل کے استاد کے پاس پہنچنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شہر کے قریب پہنچا تو میں اتنا تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے سائے میں میں نے اپنی گٹھڑی سر سے اتاری، اور میں تو زمین کے اوپر جیسے گر جاتا ہے کوئی، اور گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب 2-4 گھنٹے سونے کے بعد آنکھ کھلی تو میں نے پھر گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔
راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا اور میں نے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو عدلت سے چلا ہوں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی اور مجھے کہا کہ اے نوجوان تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے. نہ کوئی بندہ امام صاحب سے مل سکتا ہے نہ امام صاحب کسی بندے سے مل سکتے ہیں، لہذا اب تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے. بقی الدین کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ تو لگی، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں چل پڑا کہ اچھا پہنچتا تو ہوں شہر میں، اللہ کوئی صورت نکال دیں گے. شہر پہنچ کے ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہ میں نے کرائے پہ لے لی، اپنا سامان رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کہیں کوئی حدیث کا درس ہوتا تو ہوگا نا، اتنا بڑا شہر ہے. لوگوں نے کہا جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے تھے، ان کا درس ہوتا ہے عصر کے بعد. بقی الدین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا کہ چلو کسی محدث کا درس حدیث سنتا ہوں. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں درس دیا اور پھر لوگوں نے ان سے راویوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. وہ چونکہ اسماء الرجال کے فن میں امام تھے، ماہر تھے، ہر راوی کے حالات جانتے تھے، تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں. تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بندے کو جواب دے دیا نا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہشام چادر والے. میں نے کہا ہاں وہی. اس نے کہا وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کے چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کر سکتے ہو. جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو میں نے پھر دوسرا سوال پوچھنا چاہا، مگر جو قریب لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھائی یہاں کا دستور یہ ہے ایک دن میں ایک طالب علم ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقی طلباء کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، بیٹھ جائیں. کہتے ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں تو اتنی دور سے سفر کی مشقتیں اٹھا کے یہاں آیا ہوں اور مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں وہی سوال پوچھتا جو مجھے اصل پوچھنا تھا. لوگوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور کہا کہ اچھا تم ایک سوال اور پوچھ لو. جب انہوں نے کہا نا کہ ایک سوال اور پوچھ لو تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے پوچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال کو سن کے پورے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی، سانپ سونگ گیا پورے مجمع کو. لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہے، اس نے نظر بند کیا ہوا ہے، اور مجمع میں ان کے بارے میں سوال پوچھنا تو اپنے آپ کو عذاب کو دعوت دینے کے معنی دینا. میری بات سن کے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا. وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے. جب یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے یہ کہا نا کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے، میرے دل میں اور طلب بڑھ گئی کہ میں نے تو ان سے علم حاصل کر کے ہی رہنا ہے. مجلس ختم ہوئی تو میں نے ساتھ والے ایک بندے سے کہا بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو. اس نے کہا نہ بھائی نہ، اگر پولیس کو شک ہو گیا نا تو تمہیں بھی کوڑے لگیں گے اور مجھے بھی لگیں گے، میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں. میں نے کہا یار مجھے اپنے ساتھ لے چلو.
اور جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزرنا نا تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ دائیں طرف یا بائیں طرف امام احمد کا گھر ہے. میں اس گھر کے دروازے کو پہچان لوں گا، پھر میں جانوں میرا کام جانے، بس آپ آگے چلے جانا. اس پہ وہ بندہ تیار ہو گیا اور اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا. اب میں اپنے کمرے میں آیا. ساری رات میں سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں. کبھی کوئی ترتیب، کوئی ترکیب، مگر ذہن میں یہ بات آتی کہ اگر میں روزانہ جاؤں گا تو امام صاحب اول تو پڑھائیں گے نہیں، اور اگر پڑھا بھی دیں گے تو پولیس کو پتہ چل گیا تو پھر میں بھی جیل میں. اگلے دن میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے گٹھلے کو کپڑے سے باندھ لیا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے اس نے گھٹنا باندھا ہوا ہے. اور میں نے ایک سائل کی شکل اختیار کر لی، ہاتھ میں کٹوری پکڑ لی اور جیسے سوالی سوال کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، میں نے وہ شکل اپنا لی، وہ بھیس اپنا لیا اور بازار میں مانگنا شروع کر دیا. اب لوگ میری شکل کو دیکھتے تو میں 20 سال کا نوجوان تھا، اور ویسے دیکھتے تو میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا. اس زمانے میں جو سائل تھے وہ روپیہ پیسہ روٹی نہیں مانگا کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کر بس اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ حاجت مند ہے تو وہ کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے. کہتے ہیں کہ اب میرے نوجوان چہرے کو دیکھ کے مجھے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ مجھے گھور کے دیکھتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی جوانی میں تم سوال کرتے پھرتے ہو. میں ان لوگوں کی گھوری ہوئی نظروں کو برداشت کرتا، ذلت کو برداشت کرتا اور بازار میں مانگتا ہوا چلا جاتا. پھر ایسے وقت میں جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، میں امام احمد بن حنبل کی گلی میں داخل ہوا اور میں نے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جا کے بڑی دردناک آواز سے صدا لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میری آواز میں اتنا درد تھا کہ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بہت کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے. تو امام صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، سکے تھے جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے. بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں مال کا طلبگار نہیں ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، اور میں نے تو آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ بھکاری کا بھیس اپنایا ہے، ورنہ تو میں سنت کا متلاشی ہوں، مجھے آپ روزانہ پڑھا دیا کریں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہ بھائی نہ، چلے جاؤ یہاں سے، اگر پولیس نے دیکھ لیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی سزا ملے گی. تو میں نے کہا کہ حضرت میں اس طرح بھکاری کی شکل میں روزانہ ایک وقت آپ کے پاس آؤں گا اور آپ یہی سکے لے کر دروازہ کھولا کرنا، اگر کوئی اور بندہ قریب ہے تو سکے ڈال دینا اور میں چلا جاؤں گا، اور کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ مجھے کھڑے کھڑے 1-2 حدیثیں سنا دینا، میں ان کو زبانی یاد کر لیا کروں گا. میرا اور آپ کا پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ رہے گا. پورا 1 سال میں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے بہانے امام احمد بن حنبل سے چند حدیثیں روزانہ سنا کرتا تھا اور یاد کر لیا کرتا تھا. اللہ کی شان دیکھیں، 1 سال کے بعد حاکم وقت مر گیا. جو نیا حاکم وقت بنا اس کو امام احمد بن حنبل سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور امام احمد بن حنبل کا جو درس حدیث ہوتا تھا نا مسجد میں، جامع مسجد میں، وہ بھی شروع کروا دیا. بقی الدین کہتے ہیں کہ عصر کے بعد میں جامع مسجد میں گیا تو اتنا رش تھا، جگہ ہی نہیں ملتی تھی. بڑی کوشش کے باوجود میں امام احمد بن حنبل کے قریب تو نہ پہنچ سکا، بس ذرا دور کھڑا ہو گیا. تو امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو امام صاحب نے مجمع کو کہا، اے مجمع کے لوگوں، اس نوجوان کو میرے پاس آنے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے
کیسے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے کا بیس اپنایا کرتے تھے اور پھر استاد سے پڑھا کرتے تھے. عزیز طلباء، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے، ہر بندے کے سامنے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر اس کو آپس میں سیتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، آپس میں جوڑ کر فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ اور پتھر کو رکھ دیا ہے، وہ پتھروں کو جوڑتا چلا جاتا ہے، دیوار بنتی ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور دوبارہ ان کو پھر کس دیتا ہے، اس کو ہم مکینک کہتے ہیں. تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، کسی کے سامنے پتھر رکھا، کسی کے سامنے لوہا رکھا. آپ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں کہ آپ کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو رکھ دیا. آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنی گود میں قرآن مجید یا نبی علیہ السلام کے فرمان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علم کے طلبگار کہاں ہیں؟ تو جہاں اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، ائمہ فقہا کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے محدثین کھڑے ہوں گے، وہاں بقی الدین ابن مخلد بھی کھڑے ہوں گے. اللہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگی تھی 1 سال. اور وہیں پہ آپ طلباء بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یہ ایسا وقت ہے کہ ہر بچہ کالج یونیورسٹی بھاگنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. اب اس میں وہ نوجوان جو دین پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے وقت کو وقف کر دیں اور مسجد میں اپنا وقت گزاریں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بہت عزت افزائی فرمائیں گے. چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، علماء کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ تو امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے، محدثین، فقہاء، سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش کے قریب ہو جاؤ. یہ کھربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، یا معاشر العلماء لم ادا علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کو بھرا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں اس کے اوپر شرمندہ کروں یا عذاب دوں. جاؤ تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے، تم بلا حساب جنت چلے جاؤ. اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کتنا نفع کا سودا کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی طالب علم بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن طلباء کی قطار میں ہمیں کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے ابھی فرمایا گیا ہے کہ جو علماء طلباء ہیں ان کو اجازت حدیث دے دیں. بھئی سچی بات عرض کروں کہ میں اجازت حدیث دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن الامر فوق الادب. اس کے تحت میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ میں نے اپنی زندگی میں علم استادوں سے حاصل کیا ہے، مگر باضابطہ کسی ایک مدرسے میں رہ کے حاصل نہیں کر سکا. حالات ہوتے ہیں. بچپن سے مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، تو میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئیں
تو میرے بڑے بھائی جان اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے مومن پورہ مسجد میں ایک مدرسہ تھا، تعلیم القرآن اس کا نام تھا، وہاں جا کے حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا اور میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے دوران میں نے 6 پارے قرآن مجید یاد کر لیا۔ میرے استاد مجھ سے بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے تم بہت جلدی پورا قرآن پاک یاد کر جاؤ گے، اور میرا بھی ڈریم تھا کہ میں قرآن پاک یاد کر لوں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو اگلے دن میں مدرسے جانا چاہتا تھا تو بھائی نے روک لیا، اس نے کہا کہ اسکول جانا ہے۔ میں نے بہت واویلا کیا، لیکن وہ بڑے بھائی تھے، زبردستی اسکول لے گئے۔ پھر شام کو میں نے امی کے سامنے رونا دھونا کیا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ یہ مدرسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے دو۔ ان کا امی یہ اسکول پڑھے گا اور شام کو جب واپس آئے گا نا تو پھر یہ اسلامیات کا مضمون سمجھ کے دین کا علم بھی پڑھ لے۔ میں نے روکا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کون پڑھائے گا؟ ان کا استاد کا انتظام میں کر دوں گا۔ چنانچہ ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، مفتی اعظم جھنگ کہلاتے تھے، وہ بھائی جان کے دوست تھے۔ تو بھائی جان نے انہیں جا کے کہا کہ میرا بھائی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے بھائی کو پڑھا دیا کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی پند نامہ کی کتاب شروع کروائی، پھر گلستہ بوستہ پڑھائی، پھر مالا بدھا من پڑھائی، شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد اسکول سے آگے کالج یونیورسٹی کی طرف چلے گئے تو تعلیمی سلسلہ درمیان میں منقطع ہو گیا۔ اس دوران ہم نے پھر ایک عالم تھے، ان سے تفسیر کا مضمون پڑھا اور انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک رکوع روزانہ کر کے ہمیں تفسیر پڑھائی۔ ان کا نام تھا مولانا خلیل احمد صاحب۔ ہم 15-20 کالج کے طلباء تھے، صبح فجر کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور وہ ہمیں درس تفسیر دیا کرتے تھے۔ پھر جب یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا نا، یونیورسٹی لاہور میں، تو داخلے سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں شوق تھا کہ میں کوئی مدرسہ ڈھونڈوں تاکہ وہاں پڑھ لیا کروں۔ تو یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ اس بیگم پورہ محلہ میں ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ضیاء العلوم۔ چترال کے علماء تھے جو ان کے ناظم تھے، محتمم تھے، مفتی تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں بتایا جی کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میں شام کو کچھ وقت کے لیے مدرسے میں آ جایا کروں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو آپ علماء کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے ٹائم دے دیا کریں۔ محتمم صاحب بڑے خوش ہو گئے کہ انجینئر یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں علم پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے استادوں کو حکم لگا دیا اور میں شام کو جب جاتا تو مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ساری کتابیں الحمدللہ میں نے مدرسے میں پرائیویٹ طور پر استادوں سے پڑھی، بس اتنا فرق ہے کہ میں نے امتحان نہیں دیا۔ اس زمانے میں وفاق المدارس نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج عام نہیں تھا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا بھی صحیح، استاد جی وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی درخواست دے دوں، میں بھی امتحان دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی وفاق کے نہیں پڑھے ہوئے، استادوں سے پڑھے ہیں، تمہیں علم چاہیے یا علم کا کاغذ ڈگری چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا بس پھر پڑھو۔ میں نے کہا استاد جی وہ جو ڈگری مل جاتی ہے نا تو ذرا اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے استاد نے مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے وہ کس وفاق کے تحت پڑے ہوئے ہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ اس مجبوری سے میں امتحان نہ دے سکا۔ اگر استاد جی مجھے اجازت دے دیتے
اور میں امتحان دے دیتا تو میں تو یونیورسٹی میں پوزیشن لینے والا لڑکا تھا. وفاق کے امتحان کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں تھا میرے لیے، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. بخاری شریف میں نے حضرت مولانا محمد جعفر دامت برکاتہم سے پڑھی. حافظ القرآن بھی ہیں اور حافظ البخاری بھی ہیں. پوری بخاری شریف ان کو زبانی یاد ہے. من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو. عام ہر وقت کے استاد میرے ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم. وہ میرے بچوں کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اور ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں. میں جب بھی کوئی بیان تیار کرتا ہوں تو میں تیار کر کے ان کو پہلے دکھاتا ہوں. وہ کچھ ترمیم وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے حساب سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. اور زندگی میں کوئی مسئلہ بھی مجھے پیش آتا ہے نا، کہیں بھی ہوں تو میں فون کر کے ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور اس کے مطابق آگے زندگی گزارتا ہوں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے دین کا علم عطا کیا. پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی ڈگری بھی مل گئی. ایک جامعہ رحمانیہ ہے جہانیہ منڈی میں مدرسہ ہے. وہ حضرات مجھے اکثر بخاری شریف کے اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. میں ہر سال چلا جاتا تھا اور درس دے کے واپس آ جاتا تھا. ایک دن محتمم صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آج آپ نے درس کے بعد جانا نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے کہا استاد جی دستار بندی کس خوشی میں؟ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دے رہے ہیں. تو میں نے کہا استاد جی یہ تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا، میں تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ رجسٹر نکال کے دکھایا کہ اس سال جب داخلے ہوئے تو میں نے سب سے پہلے آپ کا نام طلباء میں لکھ لیا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا. اب چونکہ طلباء میں آپ کا نام شامل ہے اور شورا نے اجازت دے دی تو ہم آپ کو اعزازی ڈگری دے سکتے ہیں. انہوں نے ڈگری بھی دی مجمع میں اور دستار بندی بھی کروا دی. میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد ملتان میں قاسم العلوم مدرسہ ہے جہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. ان کے محتمم صاحب مجھے ملے اور انہوں نے بھی قاسم العلوم کی طرف سے ایک اعزازی سند جاری کر دی. تو اللہ نے 2 مدارس سے اعزازی سند بھی عطا کر دی. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. باقی رہ گئی بات حدیث کی سند کی، تو الحمدللہ 4 سندیں ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں اور اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی. ان کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں چونکہ ہمارے اساتذہ جب سند کی اجازت دیتے تھے تو اپنے استادوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے. ایک سند مجھے ملی جب میں دیوبند حاضر ہوا. دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد تھے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مفتی طیب رحمۃ اللہ علیہ کے قاری طیب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے. وہ دارالعلوم کے محتمم بھی بہت عرصہ رہے اور بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، ہم حاضر ہو گئے. جب کھانا کھا لیا وہ مجھے فرمانے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں. تو میں ان کے ساتھ گیا. وہ مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے اور چارپائی پر کہنے لگے جی یہاں چارپائی پہ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. مجھے پوچھنے لگے پیر صاحب میں نے آپ کو یہاں کیوں لا کر بٹھایا ہے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں کہ جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیوں بٹھایا ہے. کہنے لگے کہ یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہاں بٹھا کے حدیث کی اجازت دوں. چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی. چونکہ ان کی سند بہت عالی تھی تو اللہ نے ایک سند یہ بھی عطا فرما دی. دوسری سند کا واقعہ اور بھی عجیب ہے. ایک سال یاد نہیں مجھے کون سا سال تھا، حج کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے تھے انتظار میں. حرم میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد
میں نے دیکھا کہ ایک بالکل پتلے سے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ ایک جگہ بیٹھے اور ان کے گرد طلباء حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ جو عربی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں نا، ان کی کتابوں کو دیکھ کے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، سکولوں کالجوں کی کتابوں کا سائز اور ہوتا ہے اور ان کتابوں کا سائز کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عربی علوم کے طلباء ہیں اور ایک بزرگ کے گرد بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کوئی بڑے بزرگ ہوں گے۔ چنانچہ ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی اور ان بزرگوں نے ان سب کو اجازت حدیث دے دی۔ میرے دل میں بات آئی کہ جو عالم حرم میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں وہ تو کوئی بڑی نسبت رکھنے والے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے جو ایک خادم تھے نا، ان سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے مولانا احمد علی، ہیں انڈیا کے، مگر زندگی ان کی یو کے میں گزری ہے، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان سے حدیث کی اجازت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً، کہنے لگا مثلاً مفتی تقی عثمانی صاحب۔ وہ تو نام سن کے ہی میں خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام جیسی شخصیت ان کے پاس حدیث کی سند کے لیے گئی، اس کا مطلب ہے کہ بڑی عالی سند ہوگی۔ تو میں نے اس خادم سے کہا کہ بھئی کیا مجھے حدیث کی سند مل سکتی ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے جیسے ہی نام سنا نا، اس نے وہیں سے ان عالم کو آواز دی، حضرت حضرت حضرت۔ پوچھا بھئی کیا باول ہے، کیوں اتنی دور سے آواز دے رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت وہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا نا کہ حج کے سفر میں اگر اس سے ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات ضرور کروانا، وہ یہ ہے۔ یہ سن کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ خیر میں بھی آگے گیا، میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میرے دل میں تمنا ہے کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جب چلنے لگا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نیت کی تھی اگر حج کے سفر میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی، پہلے آپ میری بات پوری کر دیں پھر اس کے بعد میں آپ کی تمنا پوری کر دیں۔ لو جی پھر وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ ان کی حدیث کی جو سند ہے نا، وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے بہت مختصر بنتی ہے۔ ہم نے بعد میں اندازہ لگایا کہ مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ کی سند سے وہ زیادہ اقرب تھی، زیادہ قریب تھی۔ پھر ایک مرتبہ مجھے ترکی جانے کا موقع ملا۔ کسی نے مجھے بتایا جی کہ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آخری شاگرد ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، پوری دنیا میں اور کوئی شاگرد زندہ نہیں۔ اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ وہ عالم تھے جنہوں نے وکیل احناف کا کام کیا، فقہ حنفیہ پہ بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی اور عرب علماء بھی ان کے علم کو مانتے تھے۔ تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان سے ملیں۔ ان کا نام تھا شیخ امین۔ مجھے پتہ چلا جی کہ وہ بیمار ہیں اور حکومت نے 5-6 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ اب وہ قومی ورثہ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہے، ایک بندہ نہیں ہے، قوم کا سرمایہ ہے۔ دنیا میں ایسا بندہ کہیں ہے نہیں۔ تو وہ تو اپنے گھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں۔ جمعہ میں 2 دن باقی تھے، ہم نے وہ 2 دن خوب اللہ کے سامنے رونا دھونا کیا، دعائیں مانگی کہ یا اللہ آپ آسان فرما دیں، ہم ان سے ملیں اور وہ ہمیں حدیث کی اجازت دے دیں۔ اس دوران کسی نے مجھے بتایا کہ جی ان کے بارے میں مفتی ابو لبابہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیث کی اجازت لینی ہے وہ 10-15 دن میرے ساتھ رہے
میری باتوں میں مجلس میں بیٹھے پھر میں اسے اجازت دوں گا، ویسے اجازت نہیں دیتے۔ اب ہمارا دل ڈرے بھی صحیح اور ہم دعا بھی مانگیں اور یہ سوچیں کہ بھی اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ کی شان جی جمعہ کا دن آ گیا اور جمعہ کی نماز کے لیے وہ تشریف لائے۔ حکومت نے ان کے لیے مسجد کے مین ہال کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنوایا ہوا تھا کہ لوگ ان کو شیشے کے باعث سے دیکھ تو سکیں مگر ان سے کوئی مسافہ نہیں کر سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو باہر جانا تھا تو ان کا ایک خادم باہر نکلا۔ میں نے اس کو بتایا بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت سے حدیث کی اجازت لوں، یہ میرا نام ہے، آپ حضرت سے پوچھ لیں۔ وہ خادم اندر گیا اور اس نے جا کے ان کو کہا کہ جی پاکستان کے ایک عالم آئے ہیں اور یہ ان کا نام ہے اور وہ آپ سے حدیث کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ انہوں نے یہ نام پہلے سے سنا ہوا تھا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا کہ میں ایک بندے سے پاکستان کے عالم میں ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی آپ تو بالکل نہیں مل سکتے، پاکستان کے اندر ہائیجینک کنڈیشن بہت بری ہے اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا بیکٹیریا اور وائرس وہ لے کے آئے ہوں گے، آپ سے ملیں گے تو بیماری آپ کو لگ جائے گی اور آپ قومی سرمایہ ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بچائیں بیماریوں سے، تو آپ نہیں مل سکتے۔ لو جی ایک ڈاکٹر جو تھا وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب پیچھے شیخ امین سراج کھڑے ہیں اور باہر سے میں بھی قریب ہو گیا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی جی کہ میں حدیث کی اجازت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے مہربانی فرما کر اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی یہ ایک بیک ورڈ کنٹری پاکستان سے آیا ہے، ہم آپ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی آپ کو بیکٹیریا کا وائرس کا اثر ہو گیا تو جلدی آپ کی موت آ جائے گی اور حکومت نے آپ کی حفاظت کرنی اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر شیخ امین سراج نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اگر اس بندے کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج آتی ہے نا تو میں آج مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے ڈاکٹر کو پیچھے ہٹایا اور دروازے میں کھڑے کھڑے میں نے ان سے مصافحہ کیا اور حدیث کی اجازت مانگی۔ انہوں نے مہربانی فرمائی، حدیث کی اجازت بھی دے دی اور پھر چھپی ہوئی جو سند تھی نا علامہ زید الکوثری کی ان کے استاد کی، وہ بھی انہوں نے دے دی۔ تو یہ بھی حدیث کی ایک عالی سند تھی جو اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک چوتھی حدیث کی سند جو عالی تھی، سب سے عالی تھی، وہ ہمیں ملی بخارا میں۔ کچھ مہینے پہلے بخارا میں مشائخ کا ایک اجتماع ہوا، اس عاجز کو بھی دعوت دی گئی تو ہم بھی حاضر ہوئے۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا جی کہ شام کے ایک عالم آئے ہیں اور ان کی حدیث کی سند بڑی عالی ہے اور بخارا کے سارے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت کے لیے اور بڑا رش لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اگر ایسے عالم ہیں کہ جن کی سند بہت عالی ہے تو مجھے بھی ویل چیئر پہ لے جاؤ، ہم بھی ان سے حدیث کی اجازت لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک محبت کرنے والے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کہنے لگے حضرت آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز جب ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی نا تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا بیعت کا تعلق ان سے ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر رات کو کسی وقت بھی وہ فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں خود ان کے کمرے میں آ جاؤں گا، مجھے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھئی اگر انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے تو ان کو کرو فون۔ لو جی وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فون کیا تو وہ جو بڑے عالم تھے وہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، شام کے عالم تھے، اور ان کی جو سند تھی وہ ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کی یعنی واسطے سے، جو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ
ہے نا، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. مفتی حضرات فرفور کا نام سنتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ وہ کون شخصیت ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے ان کی حدیث کی سند امام بخاری تک بہت اقرب تھی. ہم نے اندازہ لگایا کہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں ان کی سند امام بخاری تک پہنچنے میں 16-17 واسطے بنتے ہیں. جو